السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 83 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں باب 59 سے دنیا کی مذمت اور اس سے ڈرنا اس عنوان پر کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ ہم نے ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال کے حاصل کرنے کی اور مال میں برکت کی دعا کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قناعت اور صبر کی تاکید فرمائی، لیکن جب بار بار انہوں نے برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے اصرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رزق میں برکت کی دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بکریوں میں اتنی برکت عطا کی کہ مدینہ شریف میں ان کا رہنا دشوار ہو گیا۔ نتیجتاً وہ اپنی بکریوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر ایک وادی میں رہنے لگے۔ شروع میں وہ 2 وقت بجماعت نماز ادا کرتے اور باقی 3 وقت بکریوں کے ساتھ رہتے۔ بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ پھر وہ صرف جمعہ کے دن آنے لگے۔ بکریاں اتنی بڑھیں کہ جمعہ کی جماعت بھی ان سے ترک ہونے لگی۔ وہ بس مدینہ شریف آنے جانے والے مسافروں سے مدینے کے حالات معلوم کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو جناب ثعلبہ کے پاس زکوٰۃ کی بکریاں وصول کرنے کے لیے بھیجا تو ثعلبہ نے زکوٰۃ کے تعلق سے کہا کہ یہ ٹیکس کی ایک شکل ہے، میں غور کروں گا، اس کے بعد یہ نکالوں گا۔ ان صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اب آگے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جس نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ پس جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اپنے مال کے ساتھ اور پھر گئے اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ پس نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک اثر دے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ثعلبہ کے متعلق نازل ہونے والی آیتوں کو سنا تو اٹھ کر ثعلبہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، تیری والدہ ماری جائے، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں فلاں فلاں آیتیں نازل کی ہیں۔ ثعلبہ نے یہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ لینے سے منع کر دیا ہے۔ ثعلبہ یہ سنتے ہی اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری یہ کرتوت ہے،
میں نے تجھ سے پہلے کہہ دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ لینے سے بالکل انکار کر دیا تو اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو وہ اپنے صدقوں کو لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے زمانے میں حاضر ہوئے، مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد سالبہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک عبرت انگیز واقعہ جریر نے لیث سے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آیا اور کہنے لگا، میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی اکٹھے کہیں روانہ ہوئے۔ جب ایک ندی کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب 2 روٹیاں کھا چکے، ایک روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ندی پر پانی پینے تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا، روٹی کس نے لی؟ وہ آدمی بولا کہ مجھے معلوم نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ہرنی کو دیکھا جو بچے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھون کر خود بھی کھایا، اس شخص کو بھی کھلایا، پھر بچے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ تب آپ نے اس آدمی سے کہا، میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھلایا، روٹی کس نے لی تھی؟ وہ آدمی بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ ایک جھیل پر پہنچے، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پانی کے اوپر چل پڑے۔ جب پانی پار کر لیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیری بنا کر فرمایا، اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے اس کی ایک جیسی 3 ڈھیریاں بنائیں اور فرمایا، تہائی میری، تہائی تیری اور تہائی اس شخص کی جس نے وہ روٹی لی تھی۔ تب وہ آدمی بولا، وہ روٹی میں نے لی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہے، اور اسے وہیں چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے۔ اس شخص کے پاس 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے جب جنگل میں ایک آدمی کو اتنے مال و دولت کے ساتھ دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے مال سمیٹ لیں۔ اس آدمی نے جب ان کی نیت بھانپ لی تو خود ہی بول اٹھا کہ یہ مال ہم تینوں ہی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کھانا خرید لائے۔ جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا، اس کے دل میں خیال آیا، میں اس مال میں ان کو حصے دار کیوں بننے دوں؟ میں کھانے میں زہر ملائے دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں ہی ہلاک ہو جائیں اور مال اکیلا میں ہی لے لوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ادھر جو 2 آدمی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اسے 1/3 کیوں دیں، جیسے ہی وہ آئے ہم اسے قتل کر دیں اور دولت ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں۔ چنانچہ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا
تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ کھانا کھایا جسے کھاتے ہی دونوں بھی مر گئے، اور سونے کی ڈھیریاں اسی طرح پڑی رہیں، اور جنگل میں 3 لاشیں رہ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے آپ نے فرمایا، یہ دیکھو، یہ دنیا ہے، اس سے بچتے رہنا۔ حکایت: ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی مال و دولت بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھیں۔ جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کر کے اور ان کے قریب نمازیں پڑھتے، اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پات کھا لیتے، اور انہوں نے گزر بسر صرف زمین سے اگنے والی سبزیاں وغیرہ پر محدود کر رکھی تھی۔ ذوالقرنین نے ان کے سردار کو ایک آدمی بھیج کر بلایا، لیکن سردار نے کہا، ذوالقرنین کو جواب دینا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہو تو میرے پاس چلے آؤ۔ ذوالقرنین نے یہ جواب سن کر کہا، واقعی اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین اس کے پاس آئے اور اس سے کہا، میں نے تمہاری طرف آدمی بھیج کر تمہیں بلایا، مگر تم نے آنے سے انکار کر دیا، لہٰذا میں خود تمہارے پاس آیا ہوں۔ سردار نے کہا، اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو میں تمہارے پاس ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے کہا، میں نے تمہیں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ کسی اور قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا، آپ کس حالت کی بات کرتے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا، یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع اور مال و منال کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم فائدہ اٹھا سکو۔ سردار نے کہا، ہم سونا چاندی کا جمع کرنا بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو یہ چیز ملتی ہے وہ اس میں مگن ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو جو ان سے کہیں بہتر ہے بھول جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تم نے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہیں؟ ہر صبح ان کی زیارت کرتے ہو، انہیں صاف کرتے ہو، اور ان کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو۔ سردار نے کہا، یہ اس لیے کہ جب ہم قبروں کو دیکھیں گے اور دنیا کی آرزو کریں گے تو یہ قبریں ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیں گی اور ہمیں حرص و ہوا سے روک دیں گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ تمہاری کوئی غذا نہیں ہے، تم جانور کیوں نہیں رکھتے تاکہ تم ان کا دودھ دوہو، ان پر سواری کرو اور ان سے فائدہ حاصل کرو؟ سردار نے کہا، ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے پیٹوں کو اپنی قبریں بنائیں، اور ہم زمین کے سبزوں سے کافی غذا حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ انسان کے گزرے اوقات کے لیے کافی ہے۔ جب کھانا حلق سے اتر جاتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو، پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ پھر اس سردار نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا، ذوالقرنین، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا، نہیں۔ یہ کون ہے؟ قائد نے کہا، یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکش بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت دے دی، اور یہ ایک گرے پڑے پتھر کی مانند بے وقعت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال شمار کر لیے ہیں تاکہ اسے آخرت میں سزا دے۔ پھر اس نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی جو بوسیدہ تھی اور کہا، ذوالقرنین، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا، نہیں، بتاؤ یہ کون ہے؟ سردار نے کہا، یہ ایک بادشاہ ہے جسے پہلے بادشاہ کے بعد حکومت ملی۔ یہ اپنے پیشتر بادشاہوں کا مخلوق پر ظلم و ستم
اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے تواضع کی، اللہ کا خوف کیا اور ملک میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ بھی مر گیا اور ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار فرما لیا ہے، یہاں تک کہ اسے آخرت میں ان کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ ذوالقرنین، خیال رکھنا کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو۔ ذوالقرنین نے اس کی باتیں سن کر کہا، کیا تم میری دوستی میں رہنا چاہو گے؟ میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و منال دیا ہے اس میں اپنا شریک بنا لوں گا۔ سردار نے کہا، میں اور آپ صلح نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ کیوں؟ سردار نے کہا، اس لیے کہ لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، وہ کیسے؟ سردار نے کہا، تم سے تمہارا ملک اور مال دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور چونکہ میں ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھا ہوں لہذا کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہے، اور اس لیے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور نہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ذوالقرنین یہ باتیں سن کر انتہائی متاثر ہوئے اور حیران واپس لوٹ آئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیاوی لذتوں سے اس کی آنکھیں نہیں سوتی۔ تجھے ناممکن چیزوں کے حصول میں مشغول کر دیا ہے، جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ دوسرے شاعر کا قول ہے، میں نے دنیا کے جاہلوں کو بہت مرتبہ عطا کرنے اور اہل فضل سے کنارہ کشی کرنے والوں پر ملامت کی تو اس نے مجھ سے کہا، میری مجبوری سنیے۔ جاہل میرے بیٹے ہیں، لہٰذا میں انہیں سربلندی دیتی ہوں، اور متقی اہل فضل میری شوکن اور آخرت کے بیٹے ہیں، لہٰذا میں ان سے گریز کرتی ہوں۔ جناب محمود باہلی کا قول ہے، بے شک دنیا آئے یا جائے، انسان کے لیے ہر حال میں فتنہ و آزمائش ہے۔ جب دنیا آتی ہے تو دائمی شکر ساتھ لاتی ہے، تو شکر ادا کر، اور جب دنیا جائے تو صبر اور ثابت قدمی کا ملاحظہ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب اور آج کا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ دنیا کی مذمت کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ سنا ہے، سیکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔